طہارت کے بیان کی پہلی حدیث ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف یعنی آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا ترازو کو یعنی میزان اعمال کے ترازو کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات کا ثواب آسمانوں اور زمین کے درمیان کو ثواب سے بھر دیں گے۔ نماز روشنی ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ تمام لوگ صبح اٹھتے ہیں، ان میں سے ہر شخص اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ یا تو اپنے نفس کو آزاد کر دیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ روایت مسلم میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے کلمات ثواب کے لحاظ سے آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیں گے۔ وضاحت: قیامت کے روز الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر جیسے کلمات کا وزن کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا محسوس وجود نہیں ہے تو ان کلمات سے ترازو کیسے بھر جائے گا؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان کلمات کے ثواب کو اگر جسم عطا کر دیا جائے تو اس جسم سے ترازو بھر جائے گا۔ قیامت کے روز میزان کے وقت ہر قسم کے اقوال اور اعمال جسم کی شکل اختیار کریں گے، اور مزید برآں کتاب و سنت کی نصوص سے اعمال کے وزن کا بھی پتہ چلتا ہے۔ واللہ اعلم۔ طہارت کے بیان کی دوسری اور تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے خبردار نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو محو کر دیں گے یعنی انہیں مٹا دیں گے اور درجات کو بلند کر دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، مشقت کے اوقات میں مبالغہ آرائی سے وضو کرنا یعنی پورا مکمل وضو کرنا، مساجد کی جانب قدموں کا زیادہ اٹھنا یعنی بکثرت پیدل چل کر مسجدوں کی جانب جانا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط ہے۔ وضاحت: موطا امام مالک میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مذکور ہے، اس میں رباط کا لفظ 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ موطا مالک حدیث رقم 386۔ اور مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ یہ رباط ہے، اس کا 2 بار ذکر ہے۔ مسلم ترمذی کی روایت میں یہ جملہ 3 بار ذکر ہوا ہے۔ وضاحت: سرحدی چھاونی کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے وہاں پڑاؤ ڈالنے کو رباط کہتے ہیں۔ جس طرح سرحدی چھاونی پر خود کو پابند کرنے سے انسان خود کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے سے انسان اپنے نفس کی بری خواہشات سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز نفس سے جہاد کرنا دراصل جہاد اکبر ہے۔ واللہ اعلم۔ طہارت کے بیان کی چوتھی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ طہارت کے بیان کی پانچویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مؤمن شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے تمام وہ گناہ جن کا تعلق اس کی آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے پانی سے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے وہ تمام گناہ جن کا تعلق اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے پانی سے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو تمام وہ گناہ جن کا تعلق اس کے پاؤں کے ساتھ ہوتا ہے پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ طہارت کے بیان کی چھٹی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان پر فرض نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، نیز خشوع و خضوع اور رکوع وغیرہ درست کرتا ہے، تو وہ نماز اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ کفارہ زمانہ بھر حاصل ہوتا رہے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ طہارت کے بیان کی آٹھویں حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہو کر دل اور نظری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ طہارت کے بیان کی 9ویں حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ان میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ روایت مسلم، ترمذی وغیرہ کی ہے۔ وضاحت: جنت کے 8 دروازے جنتی کے اعزاز میں کھولے جاتے ہیں، وگرنہ جنت میں تو اس نے ایک دروازے سے داخل ہونا ہے۔ ترمذی میں اللہم اجعلنی سے آخر تک کے الفاظ کی صحت محل نظر ہے، اس لیے کہ سند میں اضطراب اور خطا ہے۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ صحیح سند سے ثابت ہیں، اضطراب مدفوع ہے، جیسا کہ ارواء الغلیل التحقیق للالبانی جلد 1 صفحہ 135 میں اس کی وضاحت ہے۔ طہارت کے بیان کی 10ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے نشانات کی برکت سے چمکتے ہوں گے، پس تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی سفیدی کو بڑھائے تو وہ ایسا کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ طہارت کے بیان کی 11ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن جنت میں وہاں تک زیور پہنے ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا رہا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ طہارت کے بیان کی 12ویں حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے، اور سمجھ لو کہ تمام اعمال میں سے بہتر عمل نماز ہے، اور وضو کی مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کرنے پر صرف مؤمن ہی محافظت کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مالک، احمد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ شبیب ابن ابی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی یعنی نماز فجر، اس میں سورۃ الروم تلاوت کی، آپ کو اس میں اشتباہ ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں لیکن وضو صحیح نہیں کرتے، یہی تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں اشتباہ پیدا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ طہارت کے بیان کی 17ویں حدیث عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایماندار شخص وضو کرتا ہے اور منہ میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب ناک جھاڑتا ہے تو اس کی ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھوں کی پلکوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد کی جانب چلنا اور نماز ادا کرنا اس کے لیے زائد ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مالک اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ طہارت کے بیان کی 18ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے، آپ نے اس میں دفن شدہ اموات سے مخاطب ہو کر فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تم پر سلامتی ہو اے ایماندار لوگو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے اصحاب یعنی ساتھی ہو، اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے؟ آپ نے جواب دیا، مجھے بتاؤ کہ اگر کسی شخص کا سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والا گھوڑا ایسے گھوڑوں کے درمیان ہو جو بالکل سیاہ رنگ کے ہیں، تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو پہچان نہ لے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، بالکل۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ وہ آئیں گے، ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کے انتظام کے لیے ہوں گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔